محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: من بنى مسجدا لله بنى الله له بيتا في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز دوستوں اور ایمانی اسلامی بھائیوں، ہم اور ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے سب اللہ رب کریم کی عطا ہے. ہمیں یہ بات کبھی بھی بھولنا نہیں چاہیے کہ خود ہمارا وجود اللہ رب کریم کی اجازت پر ٹکا ہوا ہے. ہم اپنے آپ پیدا نہیں ہوئے. ہمارا چلنا پھرنا یعنی ہماری چلت پھرت، اٹھ بیٹھ، سننا دیکھنا یعنی سماعت، بصارت، بصیرت، ہاتھوں کی پکڑ، قدموں کی چال ڈھال، جسم کے سارے اعضاء اور جوارح کا اپنے وقت پر کام کرنا، یہ جسم کا جو نظام اور سسٹم ہے یہ اپنے آپ نہیں چل رہا ہے، اسے اس کے بنانے والا چلا رہا ہے. نہ یہ دنیا اپنے آپ چل رہی ہے، نہ دنیا کا نظام اپنے آپ چل رہا ہے، نہ ہم اپنے آپ چل رہے ہیں، نہ ہمارے جسم کے تمام اعضاء و جوارح یعنی پارٹس آف باڈی یہ اپنے آپ نہیں چل رہی ہے، اللہ چلا رہا ہے. جو اس کا خالق ہے، جو اس کا کریٹر ہے، جو اس کا پیدا کرنے والا ہے، وہ اسے چلا رہا ہے. اسی طرح ہمارے پاس صحت بہت اچھی ہے، ہماری اسمارٹنیس لاجواب ہے، کٹنگ اور فٹنگ، جسم جثہ اور اس کی قد و قامت بالکل بہترین، سب کے بھانے والی ہے. ایسی بنائی اللہ نے، یہ اللہ کا کمال ہے. بنانے والے، تخلیق کرنے والے کی کاریگری اور خوبصورتی ہے اس میں. اگر ہمیں بہت سارے لوگ لائک کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں، اور ہر جگہ ہمارے چہرے کی، مکھرے کی، چال کی، ڈھال کی، اخلاق کی اور گفتگو کی اور کردار کی، ان چیزوں کی اگر تعریف ہو رہی ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال جمال نہیں ہے، اس میں سارا کمال جمال اللہ رب کریم کا ہے. آج ہم لاکھوں پتی ہیں، کروڑوں پتی ہیں، بہت سارے پلاٹس پڑے ہوئے ہیں، بڑی بڑی بلڈنگوں کے ہم مالک ہیں، لگژری گاڑی میں ہم چلتے ہیں، آفس میں بیٹھے بیٹھے ہمارا آرڈر چلتا ہے، یہ اللہ نے ہمیں وہاں تک پہنچایا ہے. اس میں بھی ہمارا کوئی کمال اور فن کی بات نہیں ہے. ورنہ آپ بھولیے نہیں، رکشہ چلانے والا بھی، ریڑھی لگانے والا بھی، ٹھیلی لگانے والا بھی، آپ کے آفس میں آپ کے ایک بیل بجانے پر فوراً آ کر جی صاحب اور سلام ٹھوکنے والا بھی، وہ بھی اللہ کا اتنا ہی بندہ ہے جتنا کہ آپ ہیں. اگر آپ کے پاس موسمی کپڑے ہیں، موسمی گھر میں کھانے ہیں اور انتظام اور سہولت کی ریل پیل ہے، اور ایک مزدور آدمی جو سوکھی روٹی اور جیسے تیسے کر کے اپنے بچوں کو پال رہا ہے، کھا پی رہا ہے، تو یہ اس بات کو بالکل مت بھولیے کہ یہ انتظام اور یہ سہولتیں اللہ رب کریم نے آپ کو عطا کی ہوئی ہے. ورنہ اللہ کی قسم، اللہ اور ہمارا رب اس بات پر قادر تھا، ہے اور ہمیشہ رہے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جگہ ہمیں پہنچا دے اور اس کو ہماری جگہ عطا کر دے. آپ پڑھے لکھے لوگ، کوالیفائڈ لوگ ہیں، آپ جانتے ہیں، اور ہمیں کہنے دیجیے اور ہمارے ذہنوں میں یہ بات رہنی چاہیے کہ سڑکوں پر پھرنے اور چلنے والے عام انسان کو اللہ رب کریم نے تخت شاہی عطا فرمایا، ملک کی بادشاہت عطا فرمائی، اور جو خاندانی بادشاہ تھے اللہ رب کریم نے انہیں سڑکوں پر اللہ کھڑا کیا. کیا یہ عبرت کا سامان نہیں ہے ہمارے لیے؟ کیا یہ اللہ کا نظام نہیں ہے؟ کیا ہمارا رب ہر چیز کے کرنے پر قدرت نہیں رکھتا؟
ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ اس کی خاص صفت ہے۔ اللہ رب کریم فرماتا ہے میرے بندو تمہاری زندگی میں جو تبدیلیاں ہیں، تمہارے ملک میں جو تبدیلیاں ہیں، تمہارے گھر میں اور حالات میں جو تبدیلیاں ہیں، تمہارے بھائیوں میں، رشتہ داروں میں، خاندان میں جو تبدیلیاں ہیں، تو تم جو بہت عیش و عشرت کی زندگی اور بہت لگژری لائف جو جی رہے ہو، یہ ان اللہ علی کل شیء قدیر کی بات ہے کہ اللہ ہر چیز کرنے پر قادر، ہر چیز کرنے پر قادر ہے۔ میرے بھائیو، اللہ نے ہمیں دیا ہے اور خوب دیا ہے۔ اب تو غربت کا رونا کوئی معاملہ معنی نہیں رکھتا، اب تو مالداری کا رونا ہے، اب تو مالداری کی بحث ہے، خوشحالی کی بحث ہے، اب تو شادی میں بحث ہے، مکانوں کی بحث ہے، گاڑیوں کی بحث ہے، موبائل کی بحث ہے، اپنے بچوں کے اسکول میں پڑھانے کی دوڑ ہے اور اس کا مقابلہ ہے یا نہیں؟ اب تو کوئی نہیں روتا جی ہم پہ یوں نہیں ہے، ہم پہ یوں نہیں ہے، بلکہ اگر شکایت ہے اس نے یوں کیا، اس نے یوں کیا، یار ہم کوئی پیچھے ہیں ان سے، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن میرے بات یہ اچھی بات جب ہوگی جب یہ مقابلہ صحابہ کی طرح دین میں ہو، صحابہ کی طرح دین میں ہو، یہ مقابلہ اللہ کی رضا کے لیے ہو، صحت کا مقابلہ اللہ کی رضا کے لیے کی جائے، مال کا مقابلہ اللہ کی رضا کے لیے کی جائے جیسے صحابہ نے کیا تھا۔ آپ کو پچھلے جمعے میں یہ بات بتائی تھی، آپ کو یہ بات یاد ہوگی اور رہنی بھی چاہیے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ اعلان عام فرمایا تھا، چونکہ 1200 کلومیٹر تقریباً سفر تھا اور بالکل ملک کی سرحد پہ جانا تھا، گرمی کا موسم تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کو مال کی ضرورت ہے۔ سب نے لا کر ڈھیر لگایا مال کا۔ حضرت عمر نے کیا بات سوچی تھی، خود انہوں نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ آج میں اتنا مال لے کر جاؤں گا، اتنا مال لے کر جاؤں گا کہ مجھے آج ابو بکر کو پیچھے چھوڑنا۔ اوئے ہوئے، مقابلہ دیکھو کس سے ہے، یار غار سے، یار مصطفیٰ سے، ایسی شخص سے مقابلہ کر رہے ہیں عمر کہ اللہ کی قسم اس امت میں، امت محمدیہ میں حضرت ابوبکر صدیق سے افضل کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ ایسے کوالٹی دیکھو حضرت عمر کی۔ حضرت عمر نے ابو ہریرہ سے مقابلہ نہیں کیا، حضرت عمر نے عثمان کو مقابلے میں نہیں لے کر کے آئے، علی کو مقابلے میں لے کر نہیں آئے۔ کس سے مقابلہ کر رہے ہیں؟ دل دماغ میں کیا بات بنا رہے ہیں، سوچ رہے ہیں اور کیا پروگرام بنا رہے ہیں کہ آج مجھے تو ابو بکر سے آگے بڑھنا ہے۔ یہ کم بڑی بات نہیں ہے، یہ بہت جگرے کی بات ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کے سارے مال اسباب کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا، تقسیم کیا، ایک حصہ بھی بچوں کے لیے چھوڑا۔ کیا انصاف تھا حضرت عمر کا، اور دوسرا حصہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے، اس دین حنیف کے لیے خدمت میں حاضر ہے۔ سب سے اللہ کے نبی معلوم کر رہے ہیں تم کیا لائے، کیا لائے؟ عمر تم کیا لائے؟ یا رسول اللہ آدھا مال لے آیا، بڑے فخر سے اور بڑی بشاشت سے، اور اللہ کا شکرانے کے طور پر وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہے۔ جب ان سے پوچھا جا رہا ہے عمر کیا لائے؟ یا رسول اللہ آدھا مال لے آیا۔ گھر میں جتنا تھا، جو کچھ بھی تھا، سب کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ بیوی بچوں کے لیے، ایک حصہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے۔ اے ابو بکر، تیری شان اللہ اور تیری رفعت اور تیری عظمت کو سلام ہے، تیری سوچ کو سلام ہے، تیری قربانی کو سلام ہے۔ حضرت ابو بکر بیٹھے ہیں خاموش، نظر جھکائے، ہے سیدھے سادھے اللہ والے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، ان کا کسی سے مقابلہ نہیں ہوتا۔ بیٹھے میں تو کچھ سامان بہت تھوڑا تھا حضرت ابو بکر کا۔ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں ابو بکر آپ کیا لائے؟ یا رسول اللہ، بڑے ادب سے، محبت میں ڈوبا ہوا جواب، ادب میں ڈوبا ہوا جواب ابو بکر کا نکلتا ہے۔